اللہ 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 اللہ۔ اجتماعی قربانی میں تقسیم کا طریقہ، تو یاد رکھیں کہ یہ تقسیم حق اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام شرکاء میں برابر برابر تقسیم کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شریک اپنی مرضی سے اپنا حق ثابت کرنا چاہے، یعنی وہ یہ کہے کہ جی مجھے کم دے دیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، تو اس کا یہ کہنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا بالکل وزن کے ساتھ طریقے سے حصے کیے جائیں گے، ہر ایک کی ملکیت میں دیا جائے گا۔ پھر اگر ملکیت میں لینے کے بعد اگر کوئی شخص پورا ہی حصہ اپنا کسی کو دینا چاہے تو بالکل وہ دے سکتا ہے، وہ اس کے پاس اختیار ہے، لیکن ملک میں آنا ضروری ہے، حصے متعین ضرور بضرور ہوں گے۔ اچھا، اب اگر 2 شراکت دار ہیں تو برابر برابر 2 حصے، اسی طرح اگر کسی گائے میں 4 شراکت دار ہیں تو پھر 4، اسی طرح اگر 7 شراکت دار ہیں تو پھر 7 برابر برابر حصے ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس اہتمام سے بچنا چاہتا ہے کہ اگر اس معاملے میں اوپر نیچے ہوا تو پھر گناہ گار ہوں گے، لہٰذا کوئی اس اہتمام سے بچنا چاہے تو پھر اس کے لیے علماء طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ 7 میں سے کوئی 6 افراد اپنا اپنا حصہ زید کو تحفے میں دے دیں، جو کہ 7واں شخص ہے۔ مثال کے طور پر قربانی ہو گئی، 7 کی قربانی ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے تقسیم کرنی ہے، تو تقسیم سے قبل جب سب کا گوشت ملا ہوا ہے، پہلا شخص یوں کہے کہ میں نے اپنا حصہ زید کو دیا بطور تحفہ، ایسے ہی دوسرا کہے، تیسرا کہے، چوتھا کہے، 5واں کہے، چھٹا کہے کہ میں نے اپنا حصہ جو کچھ اس جانور میں تھا زید کو تحفے میں دے دیا۔ تو اب اس طرح ایک حصہ تو پہلے ہی زید کا تھا، یہ 6 حصے بھی زید کی ملکیت میں چلے گئے۔ تو اب اگر زید اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے اور کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم آتا ہے تو یہ باعث گناہ نہیں ہوگا، زید اپنی مرضی سے زیادہ کم تقسیم کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب اگر کچھ کوتاہی ہوتی بھی ہے تو اس میں کوئی عتاب نہیں ہوگا، لیکن یہ حصوں کی تقسیم اب زید کی اجازت سے ہوگی کیونکہ ملکیت اب زید کی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔